فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبينا. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم. ونحن على ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والموقنين والحمد لله رب العالمين. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. علماء اہل سنت، بانیان جلسہ، بزرگوں اور نوجوان دوستوں اور پس پردہ سننے والی میری ماؤں اور بہنوں اور عزیز بچوں، دستور اہل سنت و جماعت کے مطابق ہم اور آپ نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ، کامل توجہ اور بھرپور وارفتگی کے ساتھ ہمارے اور آپ کے ساری کائنات کے آقا و مولا، مدنی دلہا، تاجدار عرب و عجم، صاحب لطف و کرم، باعث تخلیق آدم و بنی آدم، اللہ کے حبیب، انبیاء کے خطیب، زخم خوردہ انسانیت کے طبیب، سید عالم نور مجسم، تاجدار عرب و عجم، ارواحنا فدا، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا محمد کما تحب وترضى. صلی علیہ الصلاۃ اللہ تبارک و تعالی کا بے حد شکر و احسان ہے، بے قدیر نے ہم اور آپ کو اس مبارک جلسے میں آنے کی سعادت بخشی، کیونکہ قوم کو جس چیز کی ضرورت ہے اسی ضرورت یہ اہلیان محلہ خصوصاً نوجوانان اہل سنت نے بڑی محنت و جافی اور آپ حضرات اس میں تشریف فرما ہے، بڑی مسرت اور خوشی کی بات ہے. اس جلسے کا عنوان اصلاح عقائد و اعمال رکھا گیا ہے. عقائد عقیدہ کی جمع ہے، یعنی عقائد کی اصلاح اور ہمارے بگڑے ہوئے اعمال کی اصلاح.
ان دونوں باتوں کو انشاءاللہ المستعان آپ حضرات کی خدمات میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ عقیدہ کسے کہتے ہیں، عقیدہ کے میننگز کیا ہیں، معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے۔ عقیدہ عقیدہ کے لغوی معنی ہے پختہ خیال، پکا خیال، ایسا خیال جس میں کوئی تبدیلی نہ آئے۔ اب میں آپ سے کہوں کہ یہ رات ہے اور آپ کا بھی یہی خیال ہے کہ یہ رات ہے۔ اب اگر کوئی دنیا کی کوئی بھی شخصیت یہ کہے کہ نہیں یہ دن ہے تو آپ ہرگز اس کی بات نہیں مانیں گے۔ آپ اس بات پر یقین کامل رکھتے ہیں یہ رات ہی ہے، یہ دن نہیں ہے، رات ہے۔ دن گزر چکا، ابھی تو رات گزر رہی ہے۔ اب اپنے بارے میں آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم سب انسان ہیں، ہم سب کیا ہیں؟ انسان ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں آپ انسان نہیں ہیں بلکہ آپ پتھر ہیں، تو کیا اس بات کو مانیں گے آپ کہ ہم پتھر ہیں؟ نہیں، ہم تو انسان ہیں۔ انسان ہو ہے کیا؟ نہیں ہے کہ ہم انسان ہیں۔ آپ یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں یہ رات ہے، آپ یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں یہ جلسہ ہے، آپ یقین کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں یہ روشنی ہے، آپ یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں یہ اسٹیج ہے، آپ یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں یہ کرسی ہے، آپ یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ یہ عوام الناس کا اجتماع ہے۔ غرض کے جو بات آپ پختہ خیالی کے ساتھ اپنا لیتے ہیں اسی کو عربی زبان میں عقیدہ کہا جاتا ہے۔ تو اب عقیدہ کس کے بارے میں ہونا؟ اللہ اور اللہ کے رسول، اللہ تعالی کی کتاب، اللہ تعالی کے فرشتے، اللہ تعالی کی طاقت و قدرت، ان تمام چیزوں پر ہمارا عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ ہم سب مسلمان ہیں اور اپنے آپ کو یہی سمجھتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کا عقیدہ دو خداؤں کا نہیں ہے، ایک خدا۔ ہم سب مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کے افعال و قدرت میں کوئی شریک ہے۔ وہ ہر اعتبار سے اپنی ذات و صفات میں یکا و تنہا ہے۔ اب یہ خیال اتنا مضبوط ہم نے اپنا لیا کہ اب دنیا کی کوئی طاقت ہم کو اس عقیدے سے پھرا نہیں سکتی۔ ہم اللہ کو ایک ہی مان رہے ہیں اور مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کو ایک ہی مانیں گے۔ جان نکل رہی ہو تو بھی یہی نعرہ ہوگا اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ایک ہے، یہ عقیدہ ہوا۔ کیا ہوا؟ یہ عقیدہ۔ اب اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ میں کوئی برائی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔
ہر برائی سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، جھوٹ سے پاک ہے، چغلی سے پاک ہے، غیبت سے پاک ہے، اور دیگر خصائل رذیلہ سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ پاک ہے، ایک بھی ہے اور پاک بھی ہے۔ بولو اللہ تعالیٰ ایک ہے اور پاک ہے۔ لیکن اب یہاں مسلمانوں کی ایک جماعت جو دارالعلوم دیوبند کے نام سے جانی پہچانی جاتی ہے، اس دارالعلوم دیوبند کے جو اکابر علماء گزرے ہیں ان میں سے ایک عالم کا نام ہے مولوی خلیل احمد امبیٹوی۔ اس عالم نے اپنی کتاب میں یہ لکھا کہ اللہ تعالی جھوٹ بول سکتا ہے۔ اب یہاں عقیدہ بدل گیا اس کا، یہی ہے فرق۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، پاک ہے، بے عیب ہے، اور جھوٹ بولنا عیب ہے۔ جھوٹے آدمی کو کیا بولیں گے آپ؟ پاک آدمی۔ بے عیب آدمی کہیں گے اس کو، کہیں گے جھوٹا ہے، جھوٹا مکار، یہ فراڈی ہے، 420 آدمی ہے، جھوٹا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات جو ہر عیب سے پاک و صاف ہے، اس پاک ذات کے متعلق ان دیوبندیوں نے، جس کا تعلق تبلیغی جماعت سے بھی ہے، اسی جماعت والوں نے عقیدہ گھڑ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ اب یہاں ہمارا ان کا اختلاف ہوا عقیدے کی بنیاد پر کہ ہم اللہ تعالیٰ کو سچا مانتے ہیں اور یہ دیوبندی لوگ اللہ تعالیٰ کو جھوٹا مانتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی نا آپ کے؟ میں کان میں نہیں بول رہا ہوں، میدان میں بول رہا ہوں، اور پوری ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں۔ تو یہ عقیدہ کی اصلاح ہم چاہتے ہیں کہ اب جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے تو اپنا عقیدے کی اصلاح کر لیں اور یقین کریں کہ اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اللہ تعالیٰ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ جو جھوٹا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ ہمارا خدا تو سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر سچی بات کہنے والا اور کون ہے؟ ومن اصدق، اصدق یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ سچ بولنے والا، بڑا سچا ہے۔ خود اللہ اپنے بارے میں فرما رہا ہے کہ میں سچا ہوں، لیکن یہ دیوبندی مولوی بول رہا ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ تم اللہ کی بات مانو گے یا ملا کی بات مانو گے؟ بولو جی۔ تب یہی ہے معاملہ سمجھنے کا، کیونکہ ہمارے نوجوان طبقہ اور بہت سے عمر رسیدہ افراد بھی جو گہرائی میں نہیں گئے ان کا صرف ظاہری دیکھا، ان کی داڑھی دیکھی، ان کی ٹوپی دیکھی، ان کا لمبا جبہ دیکھا، ان کا اونچا پائجامہ دیکھا، پیشانی پر نماز کا کالا داغ دیکھا، ہاتھ میں لمبی تسبیح دیکھی، مسواک کی کاڑی کا اسپیشل جیب دیکھا تو سمجھ گئے بڑے متقی آدمی ہیں۔ حلیہ تو بڑا اچھا بنایا ہے، لیکن حقیقت میں معاملہ اندرونی سب گڑبڑ ہے۔ یعنی ایمان کا تعلق جو ہوتا ہے عقیدے سے ہوتا ہے۔ جب تک آدمی کا عقیدہ اچھا ہے اس کا ایمان سلامت ہے۔ جس دن اس کا عقیدہ تھوڑا سا ہی بدل گیا اللہ اور اس کے رسول کے متعلق، قرآن کریم کے متعلق، اللہ کے فرشتوں کے متعلق، تو وہ مسلمان باقی نہیں رہتا بلکہ وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ کی شان میں گستاخی تو بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کے فرشتوں کی جناب میں فرشتوں کے بارے میں برا لفظ کہہ دیا
ان کی شان میں گستاخی کر دی اور ان کی توہین کر دی فرشتوں کی، تو بھی آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جبکہ ہمارے آقا و مولا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ تو فرشتوں سے اعلیٰ، نبیوں سے اعلیٰ، رسولوں سے اعلیٰ، ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے کسی ذات کو عطا کیا ہے تو آپ کے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا کیا ہے۔ تو جب فرشتوں کی شان میں گستاخی سے آدمی دین سے نکل جاتا ہے تو نبی پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے تو کب وہ مسلمان باقی رہے گا، ہے نا؟ وہ تو دین سے کب کے خارج ہو چکا۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں آج ہمارے حیدرآباد میں کیا پوری دنیا کے اندر یہ باطل جماعتیں، باطل فرقے والے، باطل عقیدے والے پیسے کے بلبوتے پر، نوٹ کے بلبوتے پر یا طاقت کے بلبوتے پر اپنے غلط عقیدوں کا پرچار کر رہے ہیں اور بھولے بھالے نوجوانوں کو لالچیں دے دے کر انہیں بدعقیدہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بہت سے نوجوان بھٹک بھی گئے، بہت سے نوجوان بہک بھی گئے، بہت سے نوجوان کوئی تبلیغی جماعت میں چلا گیا، کوئی جماعت اسلامی کا ممبر بن گیا، کوئی اہل حدیث جماعت میں چلا گیا، کوئی غیر مقلد بن گیا، کوئی سلفی بن گیا۔ بہرحال جہاں جہاں مسلمان تھے ان کی آبادیوں میں یہ باطل عقیدے والے گھس کر ان کے اندر نفاق ڈالا، ان میں پھوٹ ڈالی اور ان کو آپس میں الگ الگ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اب آپسی اختلاف ہو گیا۔ اب اختلاف کس بنیاد پر ہے؟ اب ان جماعتوں کا اختلاف اور اہل سنت و جماعت کا اختلاف پیسے کی بنیاد پر اختلاف نہیں ہے، یعنی ان کا ہمارا جھگڑا پیسوں کا نہیں ہے، ان کا ہمارا جھگڑا جائیداد کا نہیں ہے، ان کا ہمارا جھگڑا زمین کا نہیں ہے، ان کا ہمارا جھگڑا کسی دھن دولت کا نہیں ہے، بلکہ ہمارا ان کا جھگڑا جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے متعلق ہے۔ ہم اللہ کو سچا مانتے ہیں، یہ اللہ کو جھوٹا مانتے ہیں۔ اب آپ ایسا عقیدہ رکھنے والوں کو کیا آپ سلام کریں گے جو اللہ کو جھوٹ بولتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے متعلق جھوٹ کا لفظ استعمال کرتا، کیا ایسے شخص کو آپ مسلمان جانیں گے؟ کیا ایسے شخص کو آپ سلام کریں گے؟ کیا ایسے شخص سے آپ مصافحہ کریں گے؟ کیا ایسے شخص کے ہاں آپ رشتہ بھیجیں گے؟ کیا ایسے شخص کی دعوت آپ قبول کریں گے؟ کیا ایسے شخص سے آپ دوستی کریں گے جو اللہ تعالیٰ کو جھوٹا مانتا ہو؟ معاذ اللہ۔ لیکن ہمارے حیدرآباد میں صلح کلیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی جیسا دیس ویسا بھیس، جیسا دیس ویسا بھیس۔ سنیوں میں آئے تو سنی بن گئے اور وہابیوں میں گئے تو وہابی بن گئے۔ ان سے ادھر بھی دوستی نبھا رہے ہیں، ادھر بھی دوستی نبھا رہے ہیں۔ تو یہ صلح کلیت کا جو ماحول ہمارے اندر جو بس گیا ہے، اس ماحول کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں، ایک محلے میں ایک ایسا شخص ہے جو آپ کے والد کی شان میں گستاخی کیا، آپ کے گھر والوں کو اس نے گالی بکی، برا کہا، تو آپ کا ذہن، آپ کا دماغ کیا اس سے دوستی کرنے پر مائل ہوگا؟ جو آپ کے باپ کو گالی دیا ہے، کیا اس سے ہاتھ اٹھا کے سلام کریں گے آپ؟ جو آپ کے والد کی شان میں توہین کیا ہے، آپ کے خاندان کو جو برا بولا ہے، اس سے کیا مصافحہ کریں گے آپ؟ شیک ہینڈ کریں گے؟ اس کو گھر میں دعوت میں بلائیں گے آپ؟ یا اس کی پاس سے دعوت آئے تو آپ دعوت میں جائیں گے اس کی؟ آپ نہیں، جبکہ وہ صرف آپ کے باپ کو برا بولا ہے، اللہ کو برا نہیں بولا، نبی کو برا نہیں بولا، فرشتوں کو برا نہیں بولا، ولی کو برا نہیں بولا، غوث پاک کو برا نہیں بولا، خواجہ غریب نواز کو برا نہیں بولا، وہ کسی اللہ کے ولی کی شان میں توہین نہیں کیا، بلکہ آپ کے والد کی شان میں توہین کیا، تو آپ نے اس سے قطع تعلق کر لیا اپنا،
سلام کلام بند کر دیا اس سے، ملنا جلنا ترک کر دیا اس سے، اس کی دعوت میں جانا بند کر دیا، اس کو اپنے پاس بلانا بند کر دیا، یعنی معاملہ ایسا کیا بائیکاٹ کے بالکل اس کی صورت سے آپ کو نفرت ہونے لگی۔ جب جب وہ نظر آنے لگا اپنا چہرہ آپ نے پھیر لیا، کبھی وہ نظر آ گیا اپنا چہرہ پھیر لیا، کبھی کھکار کر تھوک دیا کہ ایسے چہرے پر لعنت آپ بھیجتے ہیں جو آپ کے باپ کو گالی بکتا ہے، آپ کے خاندان کو گالی دیتا ہے۔ تو ایمان والو، نبی کی عظمت پر ہماری ماں بھی قربان ہے، نبی کی عظمت پر ہمارا باپ بھی قربان ہے، جس نبی کی شان پر ہمارے ماں باپ قربان ہے، اس نبی کے بارے میں کوئی گالی بکے، اس نبی کو مر کے مٹی میں مل گیا بولے، اس نبی کو کوئی گاؤں کا چودھری کہے، اس نبی کے بارے میں کہے کہ وہ پوسٹ مین تھے، اس نبی کے بارے میں کہے کہ وہ نبی تو معاذ اللہ ایسے تھے جیسے کوئی گاؤں کا چودھری ہوتا ہے، ایسی باتیں اور نبی کے متعلق لکھے، اور یہ لکھے کہ نبی کے پاس تو ایسا ہی علم تھا جیسے کہ جانوروں کے پاس علم ہے۔ اگر میں کہہ دوں جناب آپ کے باپ تو ایسا ہی جانتے ہیں جیسا کہ کتا جانتا ہے، جیسا کہ گدھا جانتا ہے، تو آپ آسن چڑھا کے لڑنے مرنے کو تیار ہو جائیں گے۔ میرے باپ کے علم کو تو جانوروں سے تشبیہ دیتا۔ اے ایمان والو، اشرف علی تھانوی نے ہمارے نبی کے علم کا مذاق اڑایا، ہمارے نبی کے علم کی توہین کی۔ اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ نبی کو تو ایسا ہی علم ہے جیسا کہ جانوروں کو ہے، جیسا کہ پاگلوں کو ہے، جیسا کہ بچوں کو ہے، ہر بہائم کو ہے، ایسا علم نبی کو ہے۔ تو معاذ اللہ رب العالمین اس نبی کے علم کی توہین کی۔ اب اشرف علی تھانوی کا ترجمہ پڑھنے والے، اشرف علی تھانوی کو بہت بڑا مولانا سمجھنے والے، اشرف علی تھانوی کو مسلمان سمجھنے والے، سن لے کان کھول کر کے، پورے دنیا کے 250 بڑے بڑے 100 سال پہلے کے مفتیوں نے فتویٰ دیا کہ اشرف علی تھانوی نے اپنا عقیدہ نبی کے بارے میں بدل دیا ہے، نبی کے علم کی توہین کیا ہے، لہذا یہ شخص مسلمان باقی نہیں رہا۔ اب اشرف علی تھانوی کافر ہو چکا ہے، کافر ہو چکا ہے، اس کے کفر میں شک نہیں کیا جا سکتا، اس کے عذاب میں شک نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ فتویٰ یہ بھی دیا گیا کہ من شک کا فی کفرہ و عذابہ فقط کفر، اشرف علی تھانوی کے کافر ہونے میں جو شک کرے گا یا اس کے عذاب میں شک کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ مولوی خلیل احمد تنبیٹھوی نے جو جملہ لکھا کہ اللہ صاحب جھوٹ بولنے پر قادر ہے، انہیں جھوٹ بول سکتا ہے، یہ جملہ براہین قاطعہ نام کی کتاب میں لکھا گیا ہے۔ اور اشرف علی تھانوی نے جو نبی کے علم کو جانوروں سے تشبیہ دی ہے، جانوروں جیسا لکھا ہے، اس کتاب کا نام ہے حفظ الایمان۔ یہ کتابیں کشن باغ چوراہے کے کمپلیکس میں جو امام احمد رضا اسلامک لائبریری قائم کی گئی ہے، حوالہ دکھانے کے لیے وہ کتابیں وہاں موجود ہیں۔ آپ یہ مولانا صاحب دیکھ رہے ہیں، یہ مولانا ہمیشہ وہیں نمازوں کے اوقات کے سوا جو وقت ہوتا ہے پورا وقت اسی لائبریری میں گزارتے ہیں۔ آپ آدھی رات کو جائیے اور حوالہ ان سے پوچھیے کہ مولانا وہ جو حفظ الایمان کی کتاب کا حوالہ ہے وہ کہاں ہے، دکھائیے ہمیں، براہین قاطعہ دکھائیے، ان کی گستاخیاں کہاں کہاں ہیں، نبی کی شان میں اللہ کی شان میں دکھائیے، انشاءاللہ پورے پروف کے ساتھ آپ کو دکھایا جائے گا۔ ہم ہوائی فائرنگ کرنے کے عادی نہیں ہیں، ہم جو بات بولتے ہیں ڈنکے کی چوٹ بولتے ہیں اور حقانیت پر مبنی ہمارا بیان ہوتا ہے۔ ہم کان میں نہیں بولتے ہیں، میدان میں بولتے ہیں۔ الحمدللہ یہ مجیب علی قادری رضوی صرف حیدرآباد کی سرزمین ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے علاقے میں مختلف جگہوں پر میں جاتا ہوں الحمدللہ، اور وہاں پر بالکل جس طرح یہاں میں بیان کرتا ہوں علل اعلان فرقہ باطلہ کے رد میں، اسی طرح ہر جگہ میرا بیان ہوتا ہے۔ اب آپ غور کیجیے، اشرف علی تھانوی کو ہمارے حیدرآباد میں بہت بڑا ایک عالم سمجھتے ہیں، تھا بھی بہت بڑا عالم، وہ ایسی بات نہیں ہے، عالم تھا، مولوی تھا، فاضل تھا، کامل تھا، سب کچھ تھا، لیکن گستاخ رسول تھا۔ شیطان بھی بہت بڑا عالم تھا، نہیں ہے، شیطان بھی بہت بڑا عالم، فرشتوں کو سکھاتا تھا، معلم الملکوت
فرشتوں کا استاد جنت میں رہتا تھا، ہم تو زمین پر ہیں، وہ تو جنت میں رہتا تھا۔ جنت میں فرشتے اس کو جھولا جھلاتے تھے شیطان کو، تو جھولے کا جھوکا جب ادھر جاتا تو 70,000 فرشتوں کو اس جھوکے میں گھر سے ہدایت دیا کرتا تھا۔ جب جھولے کا جھوکا ادھر آتا، اتنا لمبا جھوکا ہوتا تھا، وہ جھوکا جاتے جاتے 70,000 فرشتوں کو سبق دے کر جاتا تھا۔ ایک ایک جھوکے میں 70,000 فرشتوں کو سبق دیتا تھا، ایسا بڑا استاد، لیکن مردود ہو گیا۔ کیوں ہوا؟ نبی کی شان میں گستاخی کیا، یہی نا؟ اللہ کی شان میں سجدہ کرنے سے انکار نہیں کیا، نبی کی تعظیم میں سر جھکانے سے انکار کیا۔ واقعہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کی تخلیق کی، تو اللہ کا حکم ہوا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ یہ قرآن کریم میں سب تفصیل موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسجدوا لآدم اللہ کا فرمان ہے، تم سجدہ کرو آدم کے لیے۔ تو سارے فرشتے اللہ تعالیٰ کا حکم پا کر سجدے میں سجدہ ریز ہو گئے آدم علیہ السلام کے سامنے۔ لیکن ابلیس شیطان، جس کا نام عزازیل بھی ہے، ابلیس بھی ہے، شیطان بھی ہے، وہ اکڑ کر کھڑا رہا، وہ جھکا نہیں، سجدہ نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا آدم کو؟ جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو شیطان کیا بولا؟ حجت کیا اللہ تعالیٰ سے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے۔ شیطان کیا بولا؟ مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ مولا مٹی تو پستی میں رہتی ہے اور آگ بلند رہتی ہے، میں بلند چیز سے بنایا گیا ہوں، بلندی والا ہوں، یہ پستی والے کے سامنے کیوں کر جھکوں؟ میں نہیں جھکتا اس کے سامنے، تیرے سامنے جھکوں گا، تیرے لیے سجدہ کروں گا اے اللہ، لیکن آدم کے سامنے نہیں جھکوں گا، آدم کی تعظیم نہیں کروں گا، آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔ تو یہیں سے شیطان کی فطرت معلوم ہو گئی، شیطان کا نیچر معلوم ہو گیا کہ شیطان کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے انکار نہیں کیا، کبھی نہیں کیا، آج بھی نہیں کرتا ہوں۔ اگر شیطان سے کہا جائے کہ چل نماز پڑھ، فوراً پڑھ لے گا۔ اس سے کہیں چل روزہ رکھ لے گا۔ اس سے کہیں چل خانے کعبہ کا طواف کر، وہ طواف بھی کر لے گا۔ چل مسجد میں آ کے بیٹھ جا، مسجد میں آ کے بیٹھے گا۔ چل محلے میں گشت کر، تو گشت بھی کر لے گا۔ جو کہیں گے وہ کرنے کو تیار ہوگا۔ لیکن اس سے کہیں گے تو کھڑے ہو کر، اے شیطان تو کھڑے ہو کر یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، کھڑے ہو کر نبی کو سلام کر، تو شیطان بولے گا کہ ہاں یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا، یہ سلام نہیں پڑھ سکتا، میں جتنا چاہو سجدے کروں گا اللہ کو، اللہ کے لیے سجدے کروں گا، اللہ کے لیے نماز پڑھوں گا، لیکن نبی کو سلام نہیں کروں گا۔ یہ ہے شیطان کا نیچر، یعنی عبادت کے لیے تیار، تعظیم سے انکار۔ تب یہ جو جماعتیں نکلی ہیں، چاہے وہ تبلیغی جماعت ہو یا اہل حدیث جماعت ہو یا SIO ہو یا جماعت اسلامی ہو، یہ سب جماعتوں کا یہی معاملہ ہے، عبادت کو تیار ہیں، نماز پڑھیں گے، فجر پڑھیں گے، ظہر پڑھیں گے، عصر پڑھیں گے، مغرب پڑھیں گے، عشاء پڑھیں گے، چاش پڑھیں گے، اوابین پڑھیں گے، صلاۃ اللیل پڑھیں گے، صلاۃ التہجد پڑھیں گے، اوابین پڑھیں گے، سب پڑھیں گے۔ لیکن ان پڑھنے والوں سے، نماز پڑھنے والوں سے کہو ذرا مدینے کی طرف کھڑے ہو کر یا نبی سلام علیکہ کہہ دو، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کہہ دو، تو کہیں گے یہ کام ہم سے نہیں ہوگا، یہ شرک ہے، ہم اس کو شرک سمجھتے ہیں، معاذ اللہ۔ ارے اللہ تبارک و تعالی جس نبی کو سلام فرماتا ہے، ذرا اٹھاؤ قرآن اٹھاؤ پیارے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہا ہے؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانہ پاک ہے،
ربی کا تیرا رب، رب العزہ وہ عزت والا رب، پاک ہے تیرا عزت والا رب، شرک سے پاک ہے، ہر گندگی سے پاک ہے، جھوٹ سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے۔ خود اللہ تعالیٰ اپنی تعریف قرآن میں اس طرح فرمایا کہ اللہ پاک ہے، پھر ارشاد فرمایا وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، سلام ہو رسولوں پر۔ اللہ فرما رہا رسولوں پر سلام سلام۔ اللہ سب سے بڑا نبی کو رسول کو سلام فرماتا ہے قرآن میں، ملا چھوٹا نبی کے سلام سے انکار کرتا ہے۔ اب بولو اللہ کی بات مانو گے یا ملا کی؟ یہ قرآن ہے پیارے، اے اہل حدیثو، یہ حدیث نہیں بیان کر رہا ہوں، قرآن۔ اگر حدیث بیان کرتا تو تم کہتے ضعیف حدیث ہم نہیں مانتے۔ اب قرآن کے بارے میں کیا کہو گے؟ قرآن کی آیت ضعیف ہے، معاذ اللہ، ضعیف آیت ہے یہ، قرآن کی آیت ہے، انکار کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ سلام علی المرسلین، اور اٹھاؤ قرآن کے پارے، کہیں اللہ نے فرمایا سلام علی ابراہیم، رسول کا نام لے کر سلام فرما رہا ہے، ابراہیم پر سلام ہو۔ سلام علی موسیٰ، سلام ہو موسیٰ پر۔ سلام علی الیاسین، سلام ہو الیاسین پر۔ اور ہمارے آقا کے متعلق فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں نبی پر۔ اے ایمان والو، تم بھی درود بھیجو اس نبی کی بارگاہ میں، اور سلام بھیجو جیسے سلام بھیجنے کا طریقہ، اور اچھا طریقے سے سلام بھیجو۔ اب یہ ہم سے جھگڑتے ہیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے سلام پڑھنا، کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اب یہ اعتراض کرتے ہیں، جب آیت ہم نے دکھا دی ان کو، کہ قرآن کے 22ویں پارے کی آیت ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سلموا سلام سے بنا، معنی سمجھ میں آتے نا تھوڑے بہت تو آپ کو۔ سلموا کے معنی کیا ہے؟ سلام بھیجو، تسلیما جیسے سلام بھیجنے کا طریقہ ہے، یعنی بزرگوں کو سلام بیٹھ کر نہیں کیا جاتا ہے، کھڑے ہو کر سلام کیا جاتا ہے۔ ابھی یہ فقیر گناہگار فقیر آپ کے جلسے میں آیا تو آپ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، کیوں کھڑے ہوئے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کوئی مولوی تمہارے محلے میں آئے تو اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ؟ لیکن یہ آپ کی محبت، یہ آپ کا ادب، یہ آپ کا احترام بزرگوں کے تعلق سے، عالم دین کے تعلق سے، کہ میری عزت نہیں کی آپ نے، میرے سینے میں جو خدا اور رسول کا علم ہے اس علم کی عزت کی ہے آپ نے، اس علم کی تعظیم کی ہے آپ نے، اللہ اس کا اجر آپ کو عطا فرمائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو جب ایک مولوی عالم کی آپ عزت میں کھڑے ہو گئے تو نبی کی عزت میں کھڑے ہو جائیں۔ ہم تو یہی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نبی کی تعظیم کرنے کا حکم قرآن میں دیا ہے۔ اب سنو آیت قرآن کی، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اِنَّا بے شک ہم نے، ارسلنا کا آپ کو بھیجا، اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہم نے بھیجا ہے آپ کو، اور بھیجا اس کو جاتا ہے جو بھیجنے والے کے پاس پہلے سے موجود ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھیجا اس کو جاتا ہے جو بھیجنے والے کے پاس پہلے سے موجود ہو۔ جیسے آپ نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو پیسہ بھیجا، سعودی عرب گئے تھے آپ کمانے کے لیے، آپ نے اپنے ابا جان کے نام سے
ڈرافٹ بنا کر بھیجا، پیسہ بھیجا، ریال بھیجا، برطانیہ سے لندن سے پاؤنڈ بھیجا، امریکہ سے ڈالر بھیجا، سعودی کا ریال بھیجا، تو بھیجنے والے کے پاس پہلے موجود تھا تبھی تو بھیجا. ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ہوا میں اڑ کر آ گیا ہو پہلے سے، نہیں، بھیجنے والے کے پاس پہلے موجود رہا ہے، اس کے بعد وہ بھیجتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی قرآن میں یہ نہیں فرمایا اپنے محبوب کے تعلق سے ہم نے تم کو دنیا میں پیدا کیا کہ لفظ نہیں فرمایا. جب بھی فرمایا ارسلنا کا، ہم نے بھیجا. وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. اے محبوب ہم نے بھیجا آپ کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر. انا ارسلناک شاہدا، اے حبیب ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، حاضر و ناظر بنا کر بھیجا. ونذیرا، ہم نے آپ کو عذاب الہی سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا. وداعیا الی اللہ، اور ہم نے آپ کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا. بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے. وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور اے محبوب ہم نے تم کو چمکتا روشن چراغ بنا کر بھیجا. تو رسول پاک کا جہاں جہاں تذکرہ قرآن میں آپ کو ملے گا تو کہیں بھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے محمد کو دنیا میں پیدا کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ جب بھی اپنے محبوب کا تذکرہ کیا ہم نے بھیجا، ان کو بھیجا. کہیں فرمایا وہ آئے تشریف لائے تمہارے پاس. اب سنو تشریف لانے کے بارے میں قرآن میں کہاں کہاں ذکر موجود ہے. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم، تحقیق تمہارے پاس تشریف لائے، آئے. یہ نہیں کہا تمہارے اندر میں نے پیدا کیا، نہیں، آئے. کہیں فرمایا قد جاءكم من اللہ نور وکتاب مبین. تحقیق آیا تمہارے پاس اللہ کا نور. کس کس انداز میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی تعریف قرآن میں فرمائی ہے. اے ایمان والو، ذرا مقام غور و فکر ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کا معبود ہے، اکیلا خالق ہے، مالک ہے، وہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی تعظیم کرنے کا حکم اپنے بندوں کو قرآن میں دیا. اب اس نبی کی تعظیم کرنے سے یہ مسلمان نام کا کلمہ تو پڑھ رہا ہے، نبی کا نام تو لے رہا ہے، لیکن نبی کی تعظیم کرنے کو تیار نہیں ہے، تو ایسی تعظیم نہ کرنے والی جماعتوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. وہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، ہے نا. جو بے ادب ہے، جو تعظیم سے انکار کرتے ہیں، ان سے ہمارا کوئی رشتہ ناتا نہیں ہو سکتا. یہ عزم بالجزم اپنے اندر پیدا کرو، اسی کا نام عقیدے کی اصلاح ہے. اور یہ بدعقیدوں کے ساتھ جو نبی کی تعظیم سے انکار کریں، جو نبی کے علم غیب کا انکار کریں، جو نبی کی شفاعت کا انکار کریں، جو سرکار کے اختیارات کا انکار کریں، ایسے منکرین سے اپنا کوئی رشتہ ناتا نہ رکھیں، ان سے کوئی تعلق نہ رکھیں، ورنہ آپ کا شمار بھی اسی میں ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا، صحیح حدیث ہے مسلم شریف کی اور دیگر کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے. آقا نے فرمایا، اب حدیث پاک کے الفاظ سنو. یہ حدیث بھی آپ کو لائبریری کے اندر دکھا دی جائے گی کتاب کے اندر. یہ حدیث بھی آپ کو لائبریری امام احمد رضا میں حدیث کی کتاب موجود ہے، انوار الحدیث نام سے، جو مسلم شریف کی روایتیں اور بخاری شریف کی روایتیں اس میں جمع کی گئی ہیں. حدیث کے الفاظ آپ کو دکھا دیے جائیں گے. اب سنو وہ حدیث کے الفاظ میں کچھ الفاظ میں آپ کو سناتا ہوں، سن لو. میرے آقا فرماتے ہیں وَلَا تُسَلِّمُوهُمْ، ان بدعقیدوں سے، ان وہابیوں سے، ان بد مذہبوں سے، ان برے
عقیدے والوں سے آقا فرماتے تم ان کو سلام نہ کرو، ولا تسلموہم، ان کو سلام مت کرو، ولا تصافحوہم، ان سے مصافحہ بھی مت کرو، ولا تجالسوہم، ان کی صحبت میں بھی نہ بیٹھو، ولا تآکلوہم، ان کے ساتھ نہ کھاؤ، ولا تشاربوہم، نہ ان کے ساتھ پانی پیو، ولا تناکحوہم، نہ ان کے ساتھ نکاح کا رشتہ کرو۔ یہ سب حدیث کے اندر موجود ہے، اپنے باپ کے گھر کی بات نہیں بول رہا ہوں۔ مجیب علی قاضی رضوی جو بول رہا حدیث رسول سنا رہا ہے آپ کو، ہے کوئی مائی کا لال جو میرے اس بیان کو چیلنج کر دے، آؤ ہم آپ کو دکھاتے ہیں حدیث رسول میں کیا کیا لکھا ہے۔ پھر آقا نے آگے ارشاد فرمایا یہ بدعقیدہ بد مذہب اگر بیمار پڑ جائیں تو ان کی بیمارداری کرنے نہ جاؤ، اور اگر یہ وہابی بدعقیدہ مر جائیں تو ان کے جنازے میں شرکت مت کرو۔ یہ سب حدیث کے اندر موجود ہے، یہ بریلویوں کی بات نہیں ہے، یہ نظامیوں کی بات نہیں ہے، یہ تو سرکار مدینہ کی بات ہے۔ ایمان والو، اب تمہارا ایمان، تمہارا عقیدہ نبی کے متعلق یہ ہونا چاہیے، نبی نے جو فرما دیا اس پر ہمارا سر خم ہو، ہماری جان اس پر قربان ہو، یہ جذبہ ہر مسلمان کے سینے میں ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں حیدرآباد میں اس مزاج کے ہم لوگ نہیں ہیں کہ اتنی مطلب ان سے دوری اختیار کر لیں، ملیں گے تو جھک کے سلام بھی کر لیں گے، مصافحہ بھی کر لیں گے، عید کا دن آیا تو گلے بھی مل لیں گے۔ کیا کرنا بھائی، پڑوس میں نہیں ملے تو کیا سمجھتا ہے کہ پڑوسی ہے؟ ارے میاں، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرو، اس کی رضا میں کائنات کی رضا ہے، اس کی رضا اگر نصیب ہو جائے گی تو کائنات کا ذرہ ذرہ تم سے راضی ہو جائے گا، اور اگر وہ اللہ اور اس کے رسول تم سے ناراض ہو جائیں گے تو تم ان وہابیوں کو، دیوبندیوں کو، تبلیغیوں کو، اہل حدیثوں کو خوش کر کے اللہ رسول کو راضی نہیں کر سکتے۔ ہاں، یہ دنیا والے تو خوش ہو جائیں گے لیکن اللہ رسول تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ ان کی رضا کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو رضائے رسول چاہیے، ہمیں رضائے الہی چاہیے، اور رضائے رسول اور رضائے الہی کا پتہ چلتا ہے امام احمد رضا کی تعلیمات میں۔ مقصود تو ہمارا وہی ہے، رضائے الہی۔ رضائے الہی ملتی ہے رضائے رسول سے، جس بندے سے رسول راضی اس سے اللہ راضی۔ اب رضائے رسول کا پتہ ملتا ہے امام احمد رضا کی تعلیمات سے، جن کو ہم مسلک اعلی حضرت کے نام سے جانتے ہیں۔ یہاں پر کوئی جھول نہیں ہے، مسلک اعلی حضرت کی ہم اس لیے تعریف کرتے ہیں، اس لیے اس کو مانتے بھی ہیں کہ اس میں کوئی جھول والی بات نہیں ہے، اس میں چول پلی کا جھول نہیں ہے، اس میں ماشاءاللہ اس میں چول پلی کا جھول نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے بالکل معاملہ ٹنا ٹن معاملہ ہے، ایک دم صحیح صحیح کھری کھری بات سنا دی گئی ہے۔ اللہ اللہ، اس میں کوئی بھی مطلب پھیر پھیر والی بات نہیں ہے۔ اب یہاں ہمارے پاس جو شیورام پلی میں دارالعلوم حیدرآباد کے نام سے بہت بڑا ادارہ قائم کیا، حیدرآباد کے مسلمانوں سے چندہ لے کر اور دیگر علاقوں سے چندہ وصول کر کے بہت بڑی عمارت تعمیر کی۔ ہمارے بھولے بھالے سنی بھائی ہمارے آج تک وہ مدرسے کو سنی مدرسہ سمجھ رہے ہیں، وہ مدرسے کے ناظم و بانی کو بھی سنی سمجھ رہے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ اہل سنت و جماعت سے کبھی ان کا تعلق پہلے تھا، لیکن یہ ریال کی بنیاد پر اپنا عقیدہ بدل چکے ہیں۔ اب ان کے مدرسے میں پوری دیوبند کی تعلیم ہوتی ہے، رات دن اشرف علی تھانوی کا وہاں تذکرہ چلتا ہے، رات دن وہاں خلیل احمد تنبیٹوی کی تذکرے چلتے ہیں، رات دن وہاں قاسم نانوتوی کی بات ہوتی ہے۔ وہی قاسم نانوتوی جس نے ہمارے نبی کے تعلق سے لکھا کہ ہمارے نبی خاتم النبیین بایمانہ کہ اگر آپ کے بعد بھی کوئی نیا نبی آ جائے تو فرق نہیں پڑے گا۔ یہ قاسم نانوتوی کے الفاظ ہیں جو دیوبند کے بانی کے اپنی کتاب میں اس نے لکھا ہے، تحذیر الناس کتاب کا نام، تحذیر الناس۔ یاد رکھیے، پورے پروف کے ساتھ بول رہا ہوں، کوئی مائی کا لال اس کو جھٹلا نہیں سکتا۔ ہمارے علماء نے اور دیگر اداروں نے باضابطہ اعلان کیا کہ کوئی ہمارے حوالے کو غلط ثابت کر دے تو اسے اتنا انعام دیا جائے گا کہ اس کو جو ہے اٹھانا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔
لیکن آج تک کوئی اللہ کا بندہ غلط ثابت نہیں کر سکا. مطلب یہ کہ سب باتیں ہماری صحیح ہیں، تبھی تو یہ لوگ غلط ثابت نہیں کر پائے ہیں، ورنہ کب یہ خاموش بیٹھتے ہیں؟ کب خاموش بیٹھتے ہیں لوگ؟ اگر ہم اس طرح ڈنکے کی چوٹ جو ان کے حقائق بیان کرتے ہیں عوام کے سامنے اسٹیج پر، تو یہ کیا خاموش بیٹھیں گے اگر غلط بات ہم بولیں گے؟ نہیں، بلکہ کھڑے ہو جائیں گے اور ہماری بات کو غلط ثابت کر کے دکھا دیں گے. الحمدللہ ہم نے آج تک ڈنکے کی چوٹ ان کی تمام غلطیوں کو آشکارا کیا، لیکن آج تک ہماری اس بیان کی ہوئی باتوں کو غلط نہیں ثابت کر سکا. الحمدللہ ہم جو بیان کرتے ہیں حقائق کی بنیاد پر بیان کرتے ہیں. اور ہم نے تو یہاں تک بھی اعلان کیا کہ پیارے مسلمان بھائیوں، آپ کو انہوں نے لڑایا ہے، فاتحہ کے نام پر لڑایا، سلام کے نام پر جھگڑا کیا، نظر نیاز کے نام پر جھگڑا کیا، بزرگان دین کی نیاز پہ جھگڑا کیا، 11ویں شریف کے عنوان پہ جھگڑا کیا، میلاد النبی کے عنوان پہ جھگڑا کیا. آج مسلمان قوم کو آپس میں لڑا دیا. بولو لڑایا کہ نہیں لڑایا؟ ایک دوسرے کے خلاف ہم ہو گئے، ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے. ایک محلے میں رہتے ہیں لیکن ہم ایک دوسرے کی صورت نہیں دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ نبی کی تعظیم سے انکار کرتا ہے. ہم نبی کی تعظیم کرنے والے ہیں. وہ نبی کو سلام نہیں کرتا ہے، ہم نبی کو سلام کرتے ہیں. ہم فاتحہ پڑھتے ہیں، ثواب نبی کو پہنچاتے ہیں. ہم فاتحہ پڑھتے ہیں، ثواب غوث پاک کو پہنچاتے ہیں. ہم فاتحہ پڑھتے ہیں، بزرگان دین کو اس کا ثواب پہنچاتے ہیں. لیکن یہ ثواب پہنچانے کے لائق، یہ ثواب پہنچانے کا قائل نہیں ہے، یہ سلام کا قائل نہیں ہے. ہم نبی کو علم غیب والا مانتے ہیں، یہ نبی کو علم غیب والا نہیں مانتا ہے. ہم نبی کو مختار مانتے ہیں، یہ نبی کو مجبور مانتا ہے. ہم نبی کو حیات النبی مانتے ہیں کہ ہمارا نبی اپنی قبر انور میں زندہ ہے، لیکن یہ وہابی عقیدہ کہتا ہے کہ نبی تو مر کے مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ ان کی ہڈی بھی بچی بھی نہیں، معاذ اللہ. یہ یہودوں کا عقیدہ ہے. لیکن عقیدہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ ہے، قرآن حدیث کی روشنی میں ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی ہمارے زندہ ہے. بولو نبی ہمارے زندہ ہے. اب سنو روایت سن لو، ایمان تازہ ہو جائے گا. ایک مرتبہ میرے سرکار نے اپنے صحابی کے سامنے ذکر کیا کہ جب جمعہ کا دن آئے تو مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو. تو صحابی نے عرض کیا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ابھی تو آپ ہماری نگاہوں کے سامنے جلوہ فرما ہیں آقا. ہم درود پڑھتے ہیں، ہمارا درود آپ سنتے ہیں. ہم درود و سلام پیش کرتے ہیں، ہمارا درود و سلام آپ سنتے ہیں. آقا جب آپ پردہ فرما جائیں گے، آپ دنیا سے گزر جائیں گے، آپ وصال فرما جائیں گے، تو کیا آپ کے وصال ہونے کے بعد بھی ہم درود اس طرح پڑھتے رہیں، ہم سلام پڑھتے رہیں، تو ہمارے درود و سلام سے کیا واقف ہوں گے کہ ہمارا درود و سلام آپ کو سنائی دے گا، کہ ہمارا درود و سلام آپ کو پہنچے گا؟ قبر میں جانے کے بعد بھی ہمارا درود و سلام آپ کو پہنچے گا؟ تو اب نبی نے کیا جواب دیا؟ سنو حدیث کے الفاظ کیا ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں ان اللہ تعالی حرمت علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی ویرزق. اب اس کا ترجمہ سن لو، ایمان تازہ کرو. میرے سرکار فرماتے ہیں ان اللہ تعالی حرمت علی الارض، بے شک اللہ تعالیٰ نے، ان اللہ تعالی حرم علی الارض، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا زمین پر اس بات کو حرام کر دیا ان تاکل اجساد الانبیاء، کہ نبی کے جسموں کو کھا لے. مٹی کھا لیتی ہے نا سب کے جسموں کو، سڑا دیتی ہے، گلا دیتی ہے، پگھلا دیتی ہے، کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نبیوں کے تعلق سے ایسا انتظام فرما دیا ہے کہ نبی پاک نے خود اعلان فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے زمین پر کہ نبی کے جسم کو خراب کرے، نبی کا جسم کھا لے، نبی کے جسم کو کیڑا لگ جائے. ایسا نہیں ہوتا ہے. وہ نبی اللہ، اللہ کا نبی حی، زندہ ہوتا ہے. وہ یرزق، اللہ سے روزی عطا فرماتا ہے. ہم اہل سنت و جماعت نبی کو زندہ مانتے ہیں، اور یہ وہابی عقیدہ اہل حدیث جو ہے جماعت اسلامی تبلیغی جماعت، نبی کو مردہ مانتے ہیں. تو مردہ ماننے والوں کا عقیدہ اور ہے، زندہ ماننے والوں کا عقیدہ اور ہے. ہمارا ان کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. ہم یہی چاہتے ہیں کہ اپنے اندر وہ مزاج پیدا کرو پیارے، ایمان کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر، عقیدے کی بنیاد پر مستحکم ہو جاؤ. اور یہ صلح کلیت والا معاملہ، مسلک رکابیہ والا معاملہ چھوڑ دو. میں اس کو مسلک رکابیہ کہتا ہوں. جدھر پلیٹ کھانے کا معاملہ ہو، پینے کا معاملہ ہو، ادھر کی گانا شروع کر دیا آدمی. اس کا نام مسلک رکابیہ ہے. ہاں، وہ چھوڑنا پڑے گا. ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہم بھوکے مر جائیں گے لیکن وہابیوں کا کھانا نہیں کھائیں گے. بولو انشاءاللہ. بولو بھائی. ہم پیاسے مر جائیں گے لیکن وہابیوں کا پانی نہیں پئیں گے. ہم بھوکے مر جائیں گے لیکن وہابیوں کا رشتہ نہیں کریں گے. ہم دنیا کی ہر تکلیف کو گوارا کر لیں گے لیکن وہابی بدعقیدہ سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے.
یہ مزاج اپنے اندر پیدا کرو. اسی کا نام دین ہے, اسی کا نام اسلام ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں یہی تو فرما رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو, اے ایمان والو, اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے, ادخلوا تم داخل ہو جاؤ. داخل ہو جاؤ. کہاں داخل ہونا؟ فی السلم, اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاؤ, اسلام کی باؤنڈری میں داخل ہو جاؤ, اسلام کے محل میں داخل ہو جاؤ, اسلام کے قلعے میں داخل ہو جاؤ. کافہ, پوری طریقے سے داخل ہو جاؤ. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک پاؤں اسلام کے اندر ہو اور دوسرا پاؤں وہابی کے گھر میں ہو. پوری طریقے سے اندر آ جاؤ اسلام کے محل میں. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, اور شیطان کے پیچھے نہ چلو. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا, شیطان کے پیچھے نہ چلو, شیطان کی پیروی نہ کرو, شیطان کی اقتداء مت کرو, شیطان کے بتائے ہوئے طریقے پہ نہ چلو. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ, بے شک یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے, کھلا دشمن ہے, کھلا دشمن ہے. تم دشمن سے دوستی کر رہے ہو, یہ دشمن تمہاری آستین کا سانپ, تم دشمن سے دوستی کر رہے ہو. اللہ اکبر. یہ ہمارے اندر نبی کی محبت جتنی زیادہ ہوگی, دشمن رسول سے نفرت بھی اتنی زیادہ ہوگی. یہ جملہ نوٹ کرو میرا, جس کے دل میں نبی کی جتنی زیادہ محبت ہوگی, گستاخ رسول سے اتنی ہی زیادہ اس کے دل میں نفرت بھی ہوگی. نبی کی محبت دل میں ہو اور گستاخ رسول سے دوستی, ایسا نہیں ہو سکتا. نبی کی محبت تو یہ بتاتی ہے کہ تمہیں نبی سے ایسا پیار ہونا چاہیے, نبی سے ایسی محبت ہونی چاہیے, نبی سے ایسا لگاؤ ہونا چاہیے کہ نبی کے بارے میں اگر کوئی ذرہ برابر بھی گستاخی کرے تو تم اس سے بے تعلق ہو جاؤ اور اپنے دل سے اس کی عزت اور احترام کو اس طرح نکال کر پھینک دو جس طرح دودھ میں سے جب مکھی گر جاتی ہے دودھ میں تو مکھی کو نکال کر پھینکتے ہیں, اس طرح اپنے دل سے اس کو نکال کر پھینک دو. یہ ہمارے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اپنی کتاب میں تحریر فرمایا ہے کہ چاہے وہ کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو, کتنا ہی تمہارا عزیز دوست کیوں نہ ہو, وہ چاہے کتنا ہی تمہارا قریبی خونی رشتہ دار کیوں نہ ہو, اگر جب یہ دیکھو کہ رسول کی بارگاہ میں گستاخی کر رہا ہے تب اس سے تم اس طرح بے تعلق ہو جاؤ اور اس کی نفرت اپنے دل میں اس طرح بٹھاؤ کہ جس طریقے سے تمہارے دل میں دودھ میں گرنے والی مکھی سے نفرت ہوتی ہے. دودھ میں گری ہوئی مکھی کو الائچی سمجھ کر نہیں پی جاتے گھول کر آپ, بلکہ نکال کے باہر پھینکتے ہیں, پھر اس کے بعد پانی کا قطرہ چپکا کر دودھ کو پاک کرتے ہیں, پھر دودھ پیتے ہیں. اس طریقے سے تمہارے دل میں وہابی کی محبت نہیں ہونی چاہیے. یہ وہابی کی محبت کی مکھی جو تمہارے دل میں گر گئی ہے دودھ کے, تمہارے دل کے دودھ میں اس وہابی کی مکھی کو نکال کر پہلے پھینکو, پھر نبی پاک علیہ السلام کا نام لو, انشاءاللہ وہ نام تمہارے لیے مؤثر ہوگا. آپ کے سامنے بیان کیا ہوں, میں یقین کرتا ہوں کہ آپ نے ان باتوں پر بھی یقین کیا ہوگا. اگر اس کسی بارے میں بھی آپ کو شک ہے, شبہ ہے, ڈاؤٹس ہے, تو آپ امام احمد رضا اسلامک لائبریری تشریف لائیے کسی بھی وقت نمازوں کے اوقات کے علاوہ. انشاءاللہ وہاں پر آپ کے تمام تشفی بخش جوابات مزید اور پہنچائے جائیں گے, کتاب کے ذریعے ہو یا ہمارے علماء کے ذریعے ہو, اور انشاءاللہ جب کبھی ضرورت پڑے گی یہ فقیر خود انشاءاللہ حاضر آ جائے گا. سبحان اللہ. ایسا نہیں کہ ہم بول کے بھاگ جائیں, نہیں, بلکہ ہم جہاں ضرورت ہوتی ہے اور جہاں جہاں وقت آتا ہے کچھ حقائق بیان کرنے کا ہم وہاں پہنچتے ہیں. الحمدللہ ہم نے تو یہاں تک اعلان کیا پورے ہندوستان کی سرزمین پر, ان وہابیوں کو للکار کر کہا کہ اے وہابی جماعت والو, اے تبلیغیوں, اے جماعت اسلامی والو, اے اہل حدیثوں, اے قادیانیوں, اے رافضیوں, خدا را ہمارے سنی نوجوانوں کو مت چھیڑو, ان کے ساتھ تم کھلواڑ مت کرو, ان کے عقیدے کا سودا مت کرو, ان کا ایمان خراب مت کرو, ان کے دل سے محبت رسول کو نہ نکالو, ان کے سینے سے عشق مصطفیٰ کو نہ چھینو, ان کے سینے سے غوث و خواجہ کی عقیدت کو نہ نکالو, کیونکہ ہماری سارا زندگی کا سرمایہ عشق رسول ہی تو ہے, ہماری زندگی کا سرمایہ محبت رسول ہی تو ہے, ہماری زندگی کا سرمایہ عشق اولیاء ہی تو ہے, اس کے سوا ہمارے پاس اور کیا ہے. یہ نمازیں, یہ بے شک نماز اپنی جگہ ہے, روزہ اپنی جگہ ہے, زکات
زکوٰۃ اپنی جگہ ہے، حج اپنی جگہ ہے، لیکن ہم کو بھروسہ اپنی نماز پر نہیں ہے، نماز لانے والے مصطفیٰ پر ہمارا بھروسہ ہے۔ ہم کو روزے پر یقین نہیں ہے کہ روزہ ہمیں بخشوا دے گا، ہم کو روزے والے آقا پر یقین ہے کہ رسول پاک کی شفاعت ہو جائے گی، تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ اللہ اللہ، ہم کو اعمال پر یقین نہیں ہے، بلکہ اعمال سکھانے والے نبی کی ذات پر ہم کو یقین ہے۔ تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں بسا کر نماز پڑھو، نماز نماز ہے، روزہ رضا ہے، زکوٰۃ زکوٰۃ ہے، حج حج ہے۔ اب جیسے کتنے لوگ جاتے ہیں کہ حج کے لیے جانے سے پہلے سنی ہوتے ہیں، لیکن جب جا کے آتے ہیں تو پکے بدبودار سڑے ہوئے وہابی بن جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، بڑا تعجب ہوتا ہے، بہت کم لوگ بچ کے آتے ہیں وہاں سے، اور ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ارے اسلام سعودی عرب سے پھیلا، اسلام مکے مدینے سے پھیلا، وہاں پر فاتحہ نہیں، انڈیا میں فاتحہ کہاں سے آ گئی؟ وہاں سلام نہیں ہے، یہاں سلام کہاں سے آ گیا؟ وہاں 11ویں 12ویں نہیں ہے، یہاں 11ویں 12ویں کہاں سے آ گئی؟ یہ ذہن لے کر کے نوجوان بھٹک کر آتا ہے، وہاں نہیں ہے یہاں کیوں ہے؟ اسلام تو وہاں سے پھیلا، وہاں ہونا چاہیے تھا، یہاں کیسے آ گیا یہ؟ تو سنو اس کا جواب۔ سن 1857 عیسوی سے پہلے، تاریخ یاد رکھنا، سن 1857 عیسوی سے پہلے، 1857 سے پہلے وہاں پر سنیوں کی حکومت تھی۔ کہاں پر؟ مکے مدینے میں۔ ترکی لوگ تھے، ترکیوں کی حکومت تھی، یمنیوں کی حکومت تھی، عاشق رسول، سچے عاشق رسول۔ اللہ اللہ، کہ آج بھی ترکیوں کی بنائی ہوئی عمارت جو مدینے پاک میں بھی ہے، مکے شریف کے اندر بھی ہے، انہوں نے اس معاہدے پر دستبرداری اختیار کی کہ ہماری بنائی ہوئی عمارت کو ہاتھ میں لگانا، جو کی تو رکھنا ایسے ہی، یہ ہماری یادگار ہے اللہ رسول کے لیے، آج تک محفوظ ہے۔ تو سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بارگاہ ہے مدینہ شریف میں، دروازہ جالی شریف کا جو ہے اس پر ایک تالا لگا ہوا ہے لمبا، اس پر عربی میں یہ شعر لکھا ہوا ہے، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، هو الحبیب الذی، یہ وہ حبیب ہیں، یہ اللہ کے وہ محبوب ہیں۔ کہاں لکھا؟ تالے کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ لوگ جاتے مگر ان چیزوں کو دیکھتے نہیں ہیں، لیکن فقیر نے الحمدللہ تیسرے چکر میں اس کو دیکھا، سرکار کا کرم ہوا۔ کوئی دکھانے والا ہو تو دیکھنے کے لائق ہوتے ہیں۔ تو یہ شعر اس پر لکھا ہے، قصیدہ بردہ شریف کا یہ شعر ہے، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، یہ وہ اللہ کے حبیب ہیں جن سے ہم شفاعت کی امید رکھتے ہیں۔ ہم کو امید ہے کہ یہ نبی پاک خدا کی بارگاہ میں ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ آج تک وہ تالا نہیں بدل سکے یہ لوگ، کیونکہ ترکیوں نے لگایا تھا تالا، جو سنی تھے، عاشق رسول تھے، اور معاہدہ ان کا اگریمنٹ یہ ہوا ہے کہ ہماری بنائی ہوئی چیز کو نہیں بدلیں گے۔ تو آج تک وہ تالا دوں کا تو محفوظ ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے ترکیوں کا عقیدہ کیسا تھا اور یہ یہودیوں کا عقیدہ کیسا ہے۔ فرق سمجھ لو آپ۔ 1857 عیسوی کے بعد چینجز آئے وہاں پر۔ جنت البقیع میں سیدہ فاطمہ زہرا کا مزار پاک بنا ہوا تھا۔ سیدہ فاطمہ زہرا کون ہیں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس شہزادی ہیں۔ اللہ اللہ، میرے سرکار بہت پیار فرماتے تھے اپنی صاحبزادی سے، بہت پیار فرماتے تھے میرے آقا۔ فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نے اذیت پہنچائی۔ یعنی فاطمہ کا رشتہ رسول نے ایسا ظاہر فرما دیا کہ جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے اللہ کی بارگاہ میں گستاخی کی۔ اور کیجیے آپ کہاں سے کہاں بات پہنچتی ہے۔ یہ کون سیدہ فاطمہ زہرا ہے؟ یہ مقدس خاتون ہیں کہ جو ہمیشہ پاک رہتی ہیں، طاہر رہتی ہیں، طیبہ طاہرہ سیدہ ظاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔
یہ وہ سیدہ ظاہرہ ہیں کہ جو الحمدللہ ہمیشہ پاک حالت میں رہتی ہیں. یہاں تک کہ عورتیں بچے کی ولادت کے بعد چند دن یا چند گھنٹے ناپاکی کی حالت میں ہو جاتی ہیں جس کو نفاس کی حالت کہتے ہیں. لیکن سیدہ فاطمہ زہرا کی شان یہ تھی کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز کے بعد سیدہ فاطمہ زہرا کے بطن اقدس سے پیدا ہوئے. سیدہ فاطمہ زہرا کی نماز کی پابندی دیکھو. اللہ اللہ کہ بچہ پیدا ہونے والا ہے, علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں, پیٹ میں ہلچل ہو رہی ہے, لیکن آپ نماز نہیں چھوڑ رہی ہیں. نماز عصر کو آپ نے ادا فرمایا. نماز عصر کے بعد سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی. آپ کی ولادت باسعادت ہوئی اسی دن کی نماز مغرب آپ نے ادا فرمائی. یعنی نفاس کی جو حالت تھی یک لخت ختم ہو چکی. آپ نے غسل فرمایا اور مغرب کی نماز آپ نے ادا فرمائی. عام طور سے ہماری ماں بہنوں میں یہ رواج پا گیا ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد 40 دن تک انہیں نماز نہیں پڑھنا. 40 دن تک جب تک چھلا نہ ہو جائے اس وقت تک وہ ناپاک. یہ طریقہ غلط. کسی کو 1 دن تک ناپاکی رہ سکتی ہے, کسی کو 2 دن, کسی کو 3 دن. زیادہ سے زیادہ 40 دن تک اس کی مدت بتائی گئی کہ 40 دن تک عورت کو نفاس آ سکتا ہے. وہ نفاس آنے پر عورت ناپاک ہوگی. جب نفاس کا خون بند ہو گیا عورت غسل کر کے پاک ہو جائے اور نمازوں کو ادا کرے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ گھر کو چنا ڈالیں. گھر میں بچہ پیدا ہوا تو گھر ناپاک ہو گیا. ارے ناپاک تب ہوگا جبکہ نجاست لگی ہو. بچہ تو پیدا ہوا, اس کے کپڑے بدلے گئے, اس کو صاف پاک کر دیا گیا, الحمدللہ وہ معاملہ الگ ہے. لیکن گھر ناپاک نہیں ہوتا. اس وقت تک ناپاک نہیں ہوگا جب تک کہ گھر کے در و دیوار پر غلاظت گندگی نہ لگ جائے. اس وقت تک گھر ناپاک نہیں ہوگا. تو چونا ڈالنا کوئی ضروری نہیں ہے. بغیر چونا ڈالے کے گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں آپ. نماز کی پابندی کیجیے اور سیدہ فاطمہ زہرا کی سنت اور کردار کو اپنائیے. صرف یہی نہیں بلکہ سیدہ فاطمہ زہرا کا پردہ بھی ایسا بے مثال پردہ تھا, سبحان اللہ, کہ کائنات میں آج تک آپ کے پردے کی مثال اس طرح دی جاتی ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہمیشہ پردے کی پاسداری فرماتی تھیں, پردے کا اس قدر لحاظ فرماتی تھیں کہ آپ کے جسم پاک کو دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے, جسم کو دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے, سر کے بالوں کو دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے, ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے, پاؤں کے پنجوں کو دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے. سیدہ فاطمہ زہرا زمین پہ چلتی تھی تو آپ کا نشان قدم کوئی نہیں دیکھ سکتے تھے. قدم کا نشان نہیں پڑتا تھا زمین پر, یا پڑتا بھی تھا تو اس کو پوشیدہ کر دیا جاتا تھا کسی طریقے سے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انتظام تھا. اور رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ سرکار کے ساتھ جا رہی تھیں آپ میدان مباہلہ میں, تو سرکار آگے آگے چل رہے ہیں, پیچھے پیچھے سیدہ فاطمہ زہرا چل رہی ہیں, فاطمہ زہرا کے پیچھے مولا علی چل رہے ہیں. اب چلنے کی ترتیب یہ تھی کہ سرکار جہاں اپنا پاؤں رکھ کر اٹھاتے تھے فاطمہ زہرا وہیں پر اپنا پاؤں رکھتی تھی. فاطمہ زہرا کے پاؤں اٹھاتے ہی سیدنا علی وہیں پر اپنا پاؤں رکھتے تھے. تو گویا انداز ایسا تھا چلنے کا کہ سرکار کا قدم پہلے, پھر فاطمہ کا قدم اس کے اوپر, پھر فاطمہ کے قدم کے اوپر مولا علی کا قدم. یعنی فاطمہ کے قدم کو بیچ میں چھپا دیا گیا. نہ زمین دیکھ سکی نہ آسمان دیکھ سکا. ایسا پردہ تھا فاطمہ زہرا کا کہ ان کے بدن کا دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے, ان کے قدم کے نشان کو کوئی نہیں دیکھ سکا. اے میری ماں بہنوں, تم بھی پردہ کرتی ہو, برقع پہنتی ہو, لیکن تمہارا برقع برائے نام برقع, ایسا برقع جس کو پہننے کے بعد بھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عورت بے پردہ ہے. آنکھیں نظر آتی ہیں. اب تو سامنے سے پورا برقع کھلا ہوا چل رہا ہے فیشن, کہ بالکل اندر جو لباس پہنے ہیں وہ سارا لباس راستہ چلتے وقت سب کو نظر آتا ہے کہ عورت کون سا لباس پہنی ہے, کون سے رنگ کے کپڑے پہنے ہیں. اور پھر خوشبو لگا کر عورتیں بازاروں میں گھومتی ہیں, سینٹ لگا کر خوشبو لگا کر کے سینٹ کی خوشبو مہکاتی ہوئی بازاروں سے گزرتی ہیں. یاد رکھو سرکار مدینہ علیہ السلام نے منع کیا ہے کہ عورت خوشبو لگا کر بازاروں میں نہ جائے.
وہ گلی کوچوں سے نہ گزرے، کیونکہ اس کی خوشبو سے اگر کوئی نوجوان سونگھ کر مست ہوتا ہے اور اس عورت کے بدن سے کپڑوں سے آنے والی خوشبو سونگھ کر مست ہوتا ہے تو گویا وہ نوجوان نے اپنی ناک کا زنا کیا، وہ ناک کا زناکار ہوگا۔ زنا صرف ایک قسم کا نہیں ہوتا، کئی قسم کا زنا ہوتا ہے، آنکھوں کا زنا، ناک کا زنا، زبان کا زنا، کانوں کا زنا۔ اب عورت اگر اپنے پاؤں میں گھنگرو کی چین پہن کر چل رہی ہے، چلنے پر چھن چھن کی آواز آ رہی ہے، اور اگر کوئی منچلا نوجوان اس چھنجنے کی آواز، اس چین کی، گھنگرو کی آواز سن کر دل ہی دل میں خوش ہو رہا ہے تو گویا وہ آواز سن کر کے خوش ہو رہا ہے تو اس نے گویا کانوں کا زنا کیا۔ تو زنا کا سبب کون بنی؟ وہ عورت جو ایسا پازیب پہن کر جا رہی ہے جس سے چلنے سے آواز پیدا ہو رہی ہے۔ بنو سمرو، اے میری ماں بہنوں، تم بناؤ، سنگار کرو، اچھا لباس پہنو، خوب تم سمرو، زیور اچھے سے اچھا پہنو، لیکن بازاروں میں گھومنے کی نیت سے نہیں بلکہ اپنے شوہر کو راضی کرنے کی نیت سے پہنو۔ تمہارا شوہر جب تم کو دیکھے، جب وہ کام کاج سے فارغ ہو کر گھر کو آئے تو تم اس طرح بن سنور کر گھر میں بیٹھو کہ تمہارا شوہر دیکھتے ہی اس کی ساری تھکان دور ہو جائے اور تم کو دیکھ کر خوش ہو جائے۔ یہ ہے میرے سرکار کی تعلیمات، یہ ہے سیدہ فاطمہ زہرا کا کردار کہ بازاروں میں گھومتی پھرتی نہیں تھی، اللہ اللہ، وہ تو ایسی پردے میں رہتی تھی کہ جب ان کا انتقال کے وقت قریب آیا تو آپ نے سیدنا مولا کائنات کو اپنے پاس بلا کر کہا، اے میرے سرتاج مولا علی، میری ایک وصیت کو یاد رکھیے گا۔ کہا کیا وصیت ہے آپ کی بتائیے؟ تو فرماتی ہے سیدہ فاطمہ زہرا کہ اے مولا علی، آج تک کوئی غیر محرم کی نگاہ میرے بدن کو نہ دیکھ سکی، میں چاہتی ہوں کہ میرے انتقال کر جانے کے بعد میرے جنازے کو کسی غیر محرم کی نگاہ دیکھنے نہ پائے، کسی کی نگاہ میرے جنازے کو بھی نہ دیکھنے پائے، لہذا میرا جنازہ جو ہے دن کے اجالے میں نہ اٹھانا، رات کے اندھیرے میں اٹھانا، رات کے اندھیرے میں اٹھانا اور جنازے پہ کالا کپڑا ڈالنا تاکہ رات کی تاریکی اور کالے کپڑے کا رنگ دونوں یکساں ہو جائیں اور کوئی جنازہ میرا دیکھ نہ سکے۔ ایسا پردہ تھا ان کا۔ آج سارا فساد، نوجوانوں کا ذہنی بگاڑ، ان کے اخلاق و کردار کا فقدان جو ہو رہا ہے، عورتوں کی وجہ سے جو بے پردہ گھومتی پھرتی ہیں۔ اور ابھی کالجوں کا ماحول تو ایسا ہو گیا ہے علمان والحفیظ کہ وہاں آزادانہ خیالات ایک دوسرے کے جاننے کا موقع ملتا ہے، اور نوجوان بچے، نوجوان بچیاں تنہائی میں وقت گزارتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے دوستی بھی کرتے ہیں، اور بات بڑھتے بڑھتے آگے تک بہت دور تک نکل جاتی ہے اور معاملے بگڑ جاتے ہیں، خاندانوں کی عزتیں پامال ہو جاتی ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ مسلمان اپنے گھروں کے اندر اسلامی ماحول کو بیدار کریں، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو زندہ کریں، سرکار کی شہزادی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کردار کو زندہ کریں، ازواج مطہرات کے کردار کو زندہ کریں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو سرکار کی دونوں ازواج پاک ہیں، وہ سرکار کے ساتھ حجرے شریف میں بیٹھی تھیں کہ اتنے میں ایک نابینا صحابی ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے تو سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کیا تو میرے سرکار نے فرمایا اپنی دونوں بیویوں سے کہ اٹھو، جاؤ اندر جاؤ، پردہ کرو ان سے۔ تو ان بیویوں نے عرض کیا رسول اللہ، یہ تو آنے والے نابینا ہیں، یہ تو ہم کو دیکھ نہیں سکتے، ان سے کیا پردہ کریں؟ تو فرمایا وہ نابینا ہے، تم کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن تم تو نابینا نہیں ہو، تم ان کو چہرہ دیکھو گی تو یہ بھی بے پردگی ہوگی، لہذا جاؤ اندر پردہ کرو۔ تو اس طرح عورت مرد کو نہیں دیکھ سکتی ہے، مرد عورت کو نہیں دیکھ سکتا ہے۔ یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے کہ عورت مرد کو دیکھے اور مرد عورت کو دیکھے۔ آج شادی خانوں میں بے پردگی عام ہو گئی ہے، شادی کے موقع پر جب نکلتے ہیں تو بے پردہ ہو کر نکلتے ہیں، برقع پہننا اوٹا فیشن ہو گیا، کیونکہ میک اپ خراب ہو جائے گا، کپڑوں کی استری خراب ہو جائے گی، کپڑوں کا فیشن مار کھا جائے گا، لہذا بغیر برقع پہنے کے عورتیں جو ہے دعوتوں میں شریک ہوتی ہیں اور لپسٹک لگاتی ہیں، لالی لگاتی ہیں اپنے چہرے پر یا ہونٹوں پر۔ تو یاد رکھو میری ماں بہنوں، یہ لپسٹک کیا ہے؟ یہ اصل میں سور کی چربی سے بنائی جاتی ہے، اس کے اندر سور کی چربی کا آمیزہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں جتنے جانور ہیں ان جانوروں کے بدن میں چربی ہوتی ہے، وہ چربی مختلف کاموں میں آتی ہے۔ کچھ حلال جانوروں کی چربی ہے جیسے کہ گائے، بھینس، بیل، بکری وغیرہ، اس کی چربی بھی ہوتی ہے، اور سور کی چربی بھی ہوتی ہے۔ عام جانوروں کی چربی اور سور کی چربی میں فرق یہ ہوتا ہے کہ عام جانور کی چربی چاہے وہ بکرے کی ہو، بکری کی ہو، بیل کی ہو، بھینس کی ہو، گائے کی ہو، اونٹ کی ہو، کسی جانور کی چربی ہو، آپ چربی تھوڑی دیر ہتھیلی پہ رکھ لو،
جانور کی چربی نکال کر ہتھیلی کے اوپر رکھ لو تو جسم کی گرمی سے وہ چربی پکل کر تیل بن جانا شروع کرے گی. تیل نظر آئے گا آپ کو ہتھیلی میں. یہ دیکھ لیجیے آزما کے آپ. لیکن سور کی چربی ایک ایسی چربی ہے جو آپ 1 گھنٹہ نہیں 10 گھنٹے اپنے بدن پہ لگا کے رکھو, ہتھیلی میں لے کے رکھو, پگھلتی نہیں ہے وہ. تو اب لپسٹک میں وہ چربی اس لیے استعمال کی جاتی ہے کیونکہ لالی سرخی جو لگاتے ہیں ہونٹوں پر ہماری ماں بہنیں خوبصورت نظر آنے کے لیے, اس میں سور کی چربی اس لیے ملاتے ہیں تاکہ لالی پگھلنے نہ پائے, بہنے نہ پائے اور لالی ہونٹوں پر جمی رہے. اب آپ وہ سور کی چربی لگا کر ہونٹوں پر اسی سے کھانا کھا رہی ہیں, اسی سے پانی پی رہی ہیں, اسی کو وہی چمچہ منہ میں لے رہی ہیں, وہی گلاس منہ میں پکڑ رہی ہیں, دوسرے بھی لوگ پی رہے ہیں, دوسرے بھی لوگ کھا رہے ہیں. تو وہ بتاؤ تو صحیح, وہ سور کی چربی کھانے پانی کو لگ کر کے اندر جا رہی کہ نہیں جا رہی ہے؟ تمہارے بدن میں سور کی چربی پہنچ رہی ہے, تم کو پتا بھی نہیں کیسے پہنچ رہی ہے. اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم کیا حرام کر رہے ہیں, ہم تو حلال کھا رہے ہیں, کسی کا حرام تھوڑی کھا رہے ہیں, حلال کھا رہے ہیں. ارے میں حرام ایسا ہی نہیں ہوتا کہ آدمی چوری کر کے کھائے تو حرام ہو جائے. اگر حرام چیز کو بھی استعمال کرتا ہے تو بھی حرام چیز استعمال میں آتی ہے, وہ بھی حرام میں شمار کیا جاتا ہے. لہذا ہماری ماں بہنیں جو ہے اس بات پر پابندی کریں کہ وہ لپسٹک لگانا چھوڑ دیں, لالی لگانا چھوڑ دیں, اور وہ اپنے اندر حیا پیدا کریں, شرم و حیا کا مادہ پیدا کریں, پردے کی پابندی کریں. یاد رکھو رسول پاک علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جب عورت پردے میں ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس عورت کی عزت و عصمت کی حفاظت فرماتا ہے, اور جب عورت بے پردہ ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بری ذمہ ہو جاتا ہے. یعنی وہ عورت اب شیطان کے حوالے ہو گئی ہے. اب شیطان کیا کرتا ہے, نوجوانوں کے دل کو اکساتا ہے, دیکھ یہ نوجوان لڑکی جا رہی, اس کو جھانک کر دیکھ. تو نوجوان جو ہے بے پردہ عورت جانے والی کو دیکھتا ہے جھانک جھانک کر, وہیں سے فتنہ فساد برپا ہوتا ہے, وہیں سے زنا کا آغاز ہوتا ہے. کیونکہ آنکھیں بہکتی ہیں تو دل بہکتا ہے, جب دل بہکتا ہے تو انسان کا نفس بہکتا ہے. تو یہ پابندی ضروری ہے, عورتیں پردے کی پابندی کریں. اور ہمارے نوجوانوں کو بھی گزارش ہے کہ وہ راستوں میں نہ بیٹھیں, چبوتروں کی زینت نہ بنیں, چائے خانوں میں نہ بیٹھیں, اپنا وقت زیادہ گزاریں آپ اللہ کے گھر میں دین کی تعلیم حاصل کرنے میں, یا دنیا کے کوئی جائز کام کاج میں اپنا وقت لگائیں. بیکار کے مٹر گشت کرنے کے لیے چبوتروں کی زینت نہ بنے, کیونکہ راستے سے ماں بہنیں بھی گزرتی ہیں. جب وہ جائیں گی تو یقیناً تمہاری نگاہ ان کو دیکھے گی, ان کی نگاہیں تم کو دیکھیں گی, اور کہیں معاملہ کہیں فساد فتنے کا نہ ہو جائے. اس لیے نوجوانوں سے گزارش ہے کہ راستوں میں نہ بیٹھیں, اپنے گھروں کے اندر رہیں یا خدا کے گھر میں جا کے بیٹھیں. کیونکہ میرے سرکار کا فرمان عالی شان ہے کہ دنیا کی سب سے بہترین جگہ اگر کوئی ہے تو وہ مسجد, اور سب سے بدترین جگہ اگر کوئی ہے تو بازار. بدترین جگہ بازار ہے, سب سے بہترین جگہ مسجد ہے. تو مومن جب تک مسجد میں رہتا ہے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کے باغ میں کھیتی چر رہا ہے, کھیتی چر رہا ہے. اللہ کا باغ ہے وہ, اللہ کی کھیتی ہے. چلو اب اس میں کھیتی چرنا کیا ہے, مسجد میں جب جائیں گے آپ تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے, سیدھا پاؤں مسجد کے اندر رکھیں گے, پھر کہیں گے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اللہ کا نام لے کر میں مسجد میں داخل ہوتا ہوں, اور سلام ہو اللہ کے رسول پر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر, اور اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. اب آپ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو یہ نیت کر کے جا رہے ہیں کہ اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے, دعا مانگتے ہوئے جا رہے ہیں. تو یقیناً آپ کے لیے دروازے اللہ رحمت کے کھول دیتا ہے, اور جب تک آپ مسجد میں رہتے ہیں اللہ کی رحمت میں گھرے رہتے ہیں. تو مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ نمازوں کا اہتمام کرے, مسجدوں میں زیادہ وقت گزارے, اپنے ماں باپ کی خدمت کریں, ماں باپ کی عظمت کریں, بزرگوں کی تعظیم کریں, چھوٹوں پر شفقت کریں. یہ اسلام کی تعلیمات ہے. میرے سرکار کا فرمان عالی شان ہے من لم یرحم صغیرنا فلیس منا, جو اپنے چھوٹوں پر مہربانی نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے, یعنی ہماری جماعت مسلم سے نہیں ہے. اور آقا نے فرمایا من لم یؤقر کبیرنا, جو اپنے بزرگوں کی عزت نہ کرے وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے. تو بزرگوں کی تعظیم کرنا ہے, چھوٹا ہو تو بڑے کی تعظیم کرے, اور بڑا ہو تو چھوٹے پر شفقت کرے, مہربانی کرے. یہ تعلیمات اسلام ہیں. اللہ تعالی ہمارے عقائد کو بھی اصلاح فرما دے اور ہمارے اعمال کی بھی اصلاح فرما دے. اور گفتگو کے طریقے بتائے گئے اسلام میں کہ اچھی بات کرنا بھی بہترین صدقہ ہے. کلمۃ طیبۃ صدقۃ, یعنی اچھا کلمہ زبان سے ادا کرنا بھی صدقہ ہے, فرماتے ہیں آقا صدقہ.
اور صدقے کی شان یہ ہوتی ہے الصدقۃ یرد البلا، صدقہ جب آدمی دیتا ہے تو بلائیں اس سے رد ہو جاتی ہیں۔ اچھا کلمہ کہنا بھی صدقہ ہے، بری بات کہنا شیطانی کام ہے، گالی بکنا شیطانی کام ہے، اور یہ چغلی کھانا شیطانی عمل ہے، غیبتیں کرنا شیطانی عمل ہے۔ لہذا مسلمانوں اور خصوصاً میرے نوجوان بھائیوں سے گزارش ہے کہ گفتگو کریں تو گالی گلوچ سے مکمل پرہیز کریں۔ آپ کی زبان پر گالی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آپ کی زبان پر حمد باری تعالیٰ ہونی چاہیے، آپ کی زبان پر نعت مصطفیٰ ہونی چاہیے، آپ کی زبان پر اللہ اور اس کے رسول کی تعریف ہونی چاہیے، آپ کی زبان پر اچھے کلمات ہونے چاہیے۔ جب آپ ایک دوسرے سے ملیں تو آپ سلام کریں، سلام کا تبادلہ کریں، خیر خیریت پوچھیں، اور ان کا جو محبت کے ساتھ گفتگو ہو سکتی ہے وہ محبت کے ماحول میں گفتگو کریں۔ یہ ہے اسلام کی تعلیمات۔ لہذا نوجوانوں سے گزارش ہے کہ آج کی تاریخ سے عہد کر کے یہاں سے اٹھیں کہ آپ آپس میں ایک دوسرے کو گالی نہیں بکیں گے، غیبتیں ایک دوسرے کی نہیں کریں گے، شکایتیں نہیں کریں گے، ایک دوسرے کی چغلی نہیں کھائیں گے، کیونکہ سب فتنے کے اسباب ہیں، یہیں سے جھگڑے شروع ہوتے ہیں۔ وہ فلاں ایسا بولا، وہ فلاں ویسا بولا، ایسا بولتا اس کو ایسا کر دیتا ہوں، وہ فلاں ایسا بولا، ٹھیک ہے اس کو دیکھ لیتا ہوں۔ اب یہیں سے بات چلتی زبان سے ہی، اس لیے آقا فرماتے ہیں، بزرگوں کا قول ہے جرمہ صغیر و جرمہ کبیر۔ یہ زبان کا چمڑا تو بہت چھوٹا ہے دیکھنے میں، لیکن اس کا جرم بہت بڑا ہے۔ یہ زبان سے بول کے ہی کلمہ پڑھ کے آدمی مسلمان ہوتا ہے، اور زبان سے اگر کلمے کا انکار کر دے تو آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ زبان سے ہی شادی کے وقت دولہے میاں جب بن کے بیٹھے تھے آپ، قبول کیا میں نے اپنی ذات و نفس کے لیے اس مہر کے ساتھ، قبول کیا میں نے، کہو قاضی بولتا بولو قبول کیا میں نے اپنی ذات و نفس کے لیے، تو اجنبی عورت قبول کیا بولتے ہی آپ کی بیوی بن گئی۔ زبان کی وہ اثر کی بات ہے، بتا رہا ہوں، زبان ہے دیکھنے میں چھوٹی لیکن بڑی اپنے اندر تاثیر رکھتی ہے۔ یہ زبان سے آپ نے کہا قبول کیا تو اجنبی عورت بیوی بن گئی آپ کی۔ اب اسی زبان سے آپ نے کہا طلاق 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 تو بیوی جو تھی اجنبی عورت ہو گئی ہے، وہ نکاح سے نکل گئی آپ کے۔ آج طلاق کا مسئلہ بھی عام ہو گیا ہے، لوگ آسان سمجھ گئے، اور یہ 3 طلاق غصے میں دے دیتے ہیں لوگ ایک ہی وقت میں، اور طلاق دینے کے بعد پچھتاتے ہیں کہ اب کیا ہوگا۔ اب جاتے ہیں مولویوں کے پاس فتوے لیتے ہیں، اب ایسے بھی کچھ نام نہاد مفتی نکل گئے ہیں جو 3 طلاق کو بھی ایک طلاق کہہ رہے ہیں۔ 3 طلاق 3 ہی طلاق ہوں گی، سن لو کان کھول کر، 3 طلاق ایک طلاق نہیں مانی جائے گی، 3 طلاق 3 ہی مانی جائے گی، اور 3 طلاق پڑ جانے کے بعد بیوی نکاح سے نکل چکی، ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ اب حلال اسی وقت ہوگی جبکہ وہ دوسرے کے ساتھ پہلے نکاح کرے، پھر دوسرے والا مرد اس کے ساتھ زندگی گزارے، اس کے ساتھ سنسار کرے، پھر وہ اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے کر چھوڑ دے، پھر عدت کے دن گزار کر پہلے والے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے، جب تک اس کے لیے حرام ہے۔ یہ شریعت کے قوانین ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اور غصے میں یہ آدمی طلاق دیتا ہے، محبت سے کوئی نہیں بولتا طلاق، غصے میں ہی بولتا، تو غصہ آئے وقت جو ہے قابو میں رکھو اپنے آپ کو۔ اس کا طریقہ بتایا میرے سرکار نے، جب غصہ آ جائے تو پانی پی لو، غصہ آ جائے تو زمین پر تھوک دو، غصہ آ جائے تو کھڑے ہیں تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جاؤ، اور اگر تیز غصہ آ گیا ہے تو جا کر فوراً وضو کر لو، وضو کرنے سے غصے کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ یہ سرکار کی تعلیمات ہیں۔ اللہ اللہ۔ تو بہرحال یہ اعمال اصلاح کی بات، اصلاح اعمال کی بات میں نے آپ سے عرض کی ہے، اور اصلاح عقائد کے تعلق سے بھی انشاءاللہ یہ جلسے تو چلتے رہیں گے۔ زندگی ہماری آپ کی اللہ سلامت رکھے، اور ہم کو جذبہ ہو سیکھنے کا، تو انشاءاللہ اللہ اس سے مواقع آپ کو عطا فرمائے گا۔ قابل مبارکباد ہیں اہلیان محلہ، خصوصاً نوجوانان اہل سنت، جنہوں نے رات دن محنت کر کے اس محفل کو سجایا، خاص کر ہمارے اعظم میاں اور نعیم میاں اور ان کے تمام ہم نوا ساتھی، اور ہمارے عثمان بھائی، جاوید میاں، اور جو بھی نوجوانان محلہ نے اس محفل کو سجانے میں سرگرم طریقے سے حصہ لیا۔ اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہے، جانتا ہے، اس کو بہترین اجر ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ کی وجہ سے کتنے لوگوں کو پیغام حق سننے کو مل گیا، کتنے لوگوں کی جو ہے انشاءاللہ اصلاح ہو جائے گی یہاں پر۔ اگر ایک آدمی بھی سدھر گیا یہاں سے اٹھ کر، نیت کر کے اٹھا کہ میں انشاءاللہ آج سے گناہ چھوڑ دوں گا، آج سے میں عقیدگی چھوڑ دوں گا، سمجھ لو جلسے کا مقصد پورا ہو گیا، آپ کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ دارین کی برکتیں، رحمتیں، نعمتیں عطا فرمائے۔ جانے رحمت پیدا ہو سلام مصطفیٰ، جانے رحمت پیدا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پیدا ہو سلام
چمکا تیوار